أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 13 رجب کو شیعہ حضرات خاص طور پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مناتے ہیں، اور ان کے جو کارنامے ہوتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، وہ مسلمانوں سے عام طور پر ہٹ کر ہی ہوتی ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرنا کہ جو ان کی شان بڑھاتی نہیں ہیں، بس لوگوں کے عقائد خراب کرتی ہیں۔ 13 رجب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا دن، اس کی کوئی مستند تاریخ کے حوالے سے بات تو نہیں ہے، لیکن 13 رجب یا کوئی تاریخ تو ہے نا ولادت کی، تو 13 رجب بھی مان لینے میں کوئی حرج تو نہیں ہے، کیونکہ جو شخص پیدا ہوا ہے کوئی نہ کوئی دن اس کی ولادت کا ہے۔ اس لیے اگر کچھ لوگ 13 رجب کو مانتے ہیں تو اس میں بھی کوئی بڑا حرج نہیں ہے، لیکن جب وہ 13 رجب کو ولادت کا دن منا کر اس کے اندر اسلام کے خلاف باتیں کریں، خرافات بیان کریں، تو پھر بات بنتی ہے کہ جس دن کو تم عید کے طور پر منا رہے ہو وہ دن تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا دن ہے ہی نہیں۔ اور اس سے بڑھ کر شیعہ حضرات، رافضی حضرات کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بیت اللہ کے اندر ہوئی، اور اس بات کو وہ اس بات کی دلیل کے طور پر استعمال کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام تھے، ان کی شان ہے کہ وہ بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے، اور کوئی شخص بیت اللہ کے اندر پیدا نہیں ہوا۔ اگر یہ بات امامت اور رتبہ سب سے بڑھ کر بیان کرنے والی نہ ہوتی شیعہ کے نزدیک تو کوئی بات نہیں، کہیں بھی کوئی شخص پیدا ہو سکتا ہے۔ اور حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح ثابت ہے کہ ان کی ولادت بھی بیت اللہ کے اندر ہوئی، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بیت اللہ کے اندر ہوئی، اس کی کوئی صحیح دلیل نہیں ہے۔ پھر اسی طرح کہ اگر مان لیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ کیا نہیں ہو سکتی ولادت؟ جب حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مانی جا رہی ہے تو ان کی کیوں نہیں مانی جا سکتی؟ تو بات یہ ہے کہ ماننے سے تو مانی جا سکتی تھی، لیکن یہاں پر بھی جو مطلب وہ لوگ پھر نکالتے ہیں کہ بیت اللہ کے اندر کیونکہ ان کی ولادت ہوئی اس لیے وہ سب سے بڑھ کر ہے، اس لیے وہ امام ہیں، خلیفہ بلا فصل ہیں، کیونکہ وحید شخص ہیں جن کی ولادت بیت اللہ کے اندر ہوئی۔ تو وحید والی بات تو ختم ہو گئی کہ حکیم بن حزام کی پیدائش، ولادت بیت اللہ کے اندر ثابت ہے۔ باقی کیونکہ اس پیدائش، اس ولادت کی وجہ سے شیعہ حضرات امامت، خلافت نصوص من اللہ کے ساتھ ثابت کرتے ہیں، نص کے ساتھ، تو پھر بات اٹک جاتی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ دلیل لاؤ، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کوئی صحیح سند ایک تو لاؤ نا۔ پھر کہیں گے کہ تم دلیل لاؤ کہ نہیں پیدا ہوئے بیت اللہ کے اندر، بھی ہم کیوں لائیں؟ بوجھ آپ پر ہے کہ آپ اس کی ایک صحیح سند لائیں۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن جو اصل کتابیں ہیں، جن کتابوں کی وجہ سے بعد کے لوگوں نے، علماء نے لکھا، تو بعد والوں کی تو بات نہیں کرنی، جو مین شروع میں جن لوگوں نے لکھا اصل تو وہی ہیں، جو ایک دو روایات بیان کی جاتی ہیں، اصل انہی کو دیکھیں کہ ان کے اندر کوئی مضبوط سند موجود ہے۔ کیا امام حاکم نے
कोई सनद बयान की, कोई सही सनद है इस बात की? अगर है तो लाएं। तो इस बात की कोई सही सनद मौजूद नहीं है। बहुत सारे उलमा का सिर्फ लिख देना कि बैतुल्लाह के अंदर उनकी विलादत हुई, और उलमा तो फज़ैल में ज़ईफ़ रिवायात लिखते रहते हैं, बयान करते रहते हैं, और जिस तरह वो इबादत के फ़ज़ैल में उलमा रिवायात को ज़ईफ़ को लिख देते थे, इसी तरह इसको भी बाद में उलमा बयान करते रहे कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत बयान कर रहे हैं, इसलिए ज़ईफ़ रिवायत की कोई बात नहीं। लेकिन बात यह है कि अगर आप कहेंगे कि इस रिवायत की वजह से इमामत को माना जाए, खलीफा बिला फस्ल होना माना जाए, तो हम कहेंगे कि आप एक सही सनद तो दिखाएं। तो इस बात की कोई सही सनद मौजूद नहीं है। अगर है तो हमें बताएं। ये ना बताएं कि फलां आलिम ने लिखा, फलां आलिम ने लिखा, फलां आलिम ने लिखा कि ये सही है, मुतवातिर है। भाई वो सनद लाएं, वो सनद दिखाएं जो सही है, मुतवातिर है, और उलमा ने उस सनद को, जरह तादील के उलमा ने उस सनद को सही कहा हो, वो सनद हमें दिखा देंगे, फिर हम मान लेंगे कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत बैतुल्लाह के अंदर। वैसे अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत मुअत्तर हस्ती हैं, मुसलमानों के नज़दीक उनकी शान बहुत बुलंद है, लेकिन उनकी सबसे अफजलियत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी, और इमामत मनसूस मिनल्लाह वाली, ये साबित नहीं है, ना किसी और जगह से और ना इस रिवायत की वजह से जो कि खुद साबित ही नहीं है। तो हम इसलिए कहते हैं कि बैतुल्लाह में उनकी विलादत नहीं हुई, क्योंकि तुम इसकी वजह से इमामत साबित करते, तो हम कहते हैं कि इसकी लाओ सनद दिखाओ। अगर ये वाकया सच्चा है तो इसकी सनद दिखाओ, तो तुम्हारे पास सनद इसकी नहीं है।